آیت 124 اذ تقول للمؤمنین أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمَدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ۔ یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد فرمائے۔ 3000 یہ تعداد بہت بامعنی ہے۔ 300 منافق چھوڑ کر چلے گئے تو کیا ہوا؟ اللہ 3000 چنے ہوئے فرشتے تمہاری مدد کے لیے اتار دے گا۔ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ 3000 فرشتے اللہ اتار دے گا، تم پریشان مت ہو۔ آگے فرمایا آیت 125 126 بلا کیوں نہیں ان تصبروا وتتقوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِكُمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ ب5 آلاف مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ۔ بے شک اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو، یہ آپ دیکھ رہی ہیں شرط، اگر ان لفظ کو مت بھول جائیں، انکنڈیشنل اللہ تعالی اپنی مدد نہیں بھیجتا، غیر مشروط مدد نہیں ہے اللہ کی۔ 2 چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ مشروط ہے، کنڈیشنل ہے، تصبروا تتقوا، صبر کرو تقوی کرو۔ تو فرمایا اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو تو جس آن دشمن تمہارے اوپر چڑھ آئیں گے اسی آن تمہارا رب 3000 نہیں 5000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی تاکہ تم خوش ہو جاؤ، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تمہارے دل اس کے ساتھ مطمئن ہو جائیں۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، فتح اور نصرت جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے جو بڑی قوت والا اور حکمت والا ہے۔ تو بتا دیا کہ اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو تو بس 2 باتیں پلے باندھ لو، صبر سے کام لو، یعنی عرض اور مشکلات کے مقابلے میں پسپائی وتھڈرال اختیار مت کرنا، وسوسوں پر قابو پانا، بدگمان مت ہونا۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ میں جہاد کروں لیکن صبر کا مرحلہ ہی نہ آئے میرے اوپر، کیا یہ ممکن ہے؟ وہ تو جہاد ہی نہ ہوا۔ پرابلم کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں نکلیں اور ہمیں واک اوور مل جائے، کوئی مشکل نہ آئے۔ ہم اتنا اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنے لگتے ہیں کس بات پر؟ صرف ارادہ جہاد پر، کہ میں نے ارادہ تو کیا، باقی اور تو کوئی جہاد کرنا بھی نہیں چاہ رہا، ایٹ لیسٹ میں نے کوشش تو کی۔ اور پھر ہم نے چونکہ سوچا کہ ایٹ لیسٹ میں نے کوشش تو کی، تو اب میری راہ میں کم از کم مشکلات تو نہ آئیں۔ اب نکل آئی ہوں تو کیا مشکلیں بھی آئیں گی؟ آئیں گی یا نہیں آئیں گی بتائیے؟ تو ارادہ جہاد پر اللہ نے اجر کا وعدہ نہیں کیا کہ اچھا تم ارادہ کر لو تمہاری بڑی مہربانی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ نہیں، کیسے پتا چلے گا کہ اس کا ارادہ کتنا مضبوط تھا؟ جب صبر کے مراحل آئیں گے تو پتا چلے گا کہ سچ مچ کا ارادہ تھا یا ایسی زبانی کلامی ارادہ کیا تھا بس جذبات میں آ کر۔ تو لہذا صبر تو کرنا ہوگا، جہاد کے ساتھ تو لازمی چیز ہے صبر۔ صبر بھی کرنا ہے، پسپائی اختیار نہیں کرنی، آڈز کو فیس کرنا ہے۔ آڈز آئیں گے، جب ذہنی طور پہ تیار ہو کر آئیں گے کہ بھئی مشکلات آئیں گی، تو جب مشکل آئے گی تو قابو بھی پا لیں گے اس کے اوپر، اور ساتھ ساتھ اللہ کا تقوی بھی اختیار کرنا ہے۔ اللہ کی محبت کا شوق اور اللہ کی سزا کا خوف، یہ انسان کو موٹیویٹ کرتا رہتا ہے، یہ زبردست جذبہ محرکہ ہے۔ تو فرمائے تم صبر کرو گے، اللہ کا تقوی کرو گے، اللہ 5000 فرشتے اتار دے گا، ان کا کام ہوگا تمہاری مدد کرنا، وہ تمہارے ساتھ مل کر جنگ میں حصہ بھی لیں گے، لیکن جنگ جتا دینا، وکٹری دلا دینا، یہ فرشتوں کا کام نہیں ہوتا۔ اگر فرشتوں کے ذریعے اللہ کو دین کا غلبہ قائم کرنا ہوتا، دین کے دشمنوں کو ختم کرنا ہوتا، ایک کافر نہ بچتا دنیا میں، لیکن اللہ یہ نہیں کرنا چاہتا، یہ اللہ کی مشیت نہیں ہے، اللہ کی مرضی یہ نہیں ہے کہ اللہ فرشتوں کے ذریعے اسلام کو دنیا میں نافذ کرے۔ یہ آنر اللہ چاہتا ہے مسلمانوں کے حصے میں آئے، مسلمان اپنی ہمت، اپنے ارادے کا اظہار کریں،
اور اس کا اجر اور ثواب پائیں، اعلیٰ اعلیٰ جنتیں حاصل کریں، اس لیے اللہ نے یہ کہا کہ آؤ تم آ جاؤ۔ فرشتے آتے ہیں، کیوں آتے ہیں؟ وجہ بتا دی، لِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ، تاکہ وہ تمہارے دلوں کو مطمئن کر دیں، موریل ہائی کر دیں، تمہارا حوصلہ بلند کر دیں۔ کیا آج بھی فرشتے آتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل آتے ہیں۔ کیا آپ اپنا نام لیجئے، کیا آپ پر فرشتے اللہ اتارے گا؟ آپ کہیں لو ہم گناہگار، ہم کہاں اس قابل، ہے نا؟ کام کرتے نہیں پھر کہتے ہیں ہم گناہگار۔ کیوں نہیں اتارے گا اللہ؟ ہم ہیں گناہگار، کوئی شک نہیں، واقعی ہم گناہگار ہیں، لیکن ہم گناہگاروں پر بھی اللہ اتارے گا۔ کب؟ ان تصبروا وتتقوا، اگر ہم صبر کریں اور تقوی کریں۔ اور اس کا ثبوت خود قرآن میں موجود ہے، سورہ حامیم السجدہ آیت 30-31 میں فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب تو اللہ ہے، پھر وہ جم گئے، تتنزل علیہم الملائکۃ، ان پر نازل ہوتے ہیں فرشتے۔ کب نازل ہوتے ہیں؟ صرف اللہ ہمارا رب کہنے پہ نازل نہیں ہوتے، استقامت پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ جو آیا اور آ کر جم گیا، ٹھہر گیا، رک گیا، اس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، مت تم خوف کرو، مت تم غمگین ہو، وابشروا بالجنۃ التی توعدون، بلکہ اس جنت کی بشارت ہے تمہارے لیے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا والآخرہ، ہم ہیں تمہارے دوست، ہم ہیں تمہارے ولی، دنیا میں بھی، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کتنا پیارا ساتھ ہے نا، اتنی خوبصورت یہ آیات ہیں۔ تو فرشتے بالکل نازل ہوتے ہیں، قدم جماتے ہیں، کسی بھی طرح کا جہاد ہو۔ یہ مت سوچئے گا کہ صرف میدان جنگ میں فرشتے اترتے ہیں۔ اسلام کو اس وقت علمی جہاد کی شدت سے ضرورت ہے کہ مسلمان کول ہو کر، ٹھنڈے دماغ سے، آرگنائز ہو کے، منظم ہو کے، اور وہ علم حاصل کریں اور اسلام کا دفاع کریں۔ یہ بھی تو ایک فرنٹ ہے جو ہمارے آگے کھلا ہے۔ تو جو اس میں آتے ہیں مجاہد بن کے، تو ان کے لیے بھی ضرور یہی خوشخبری ہے، فرشتے آئیں گے۔ لیکن صبر بہت ضروری ہے۔ ناگوار حالات میں جذباتی ہونے سے، ایموشنل ہونے سے، ری ایکشنری ہونے سے بچنا، ہوش و حواس پر کنٹرول رکھنا، مشکل حالات میں منفی جذبات سے بچنا، میچور، باوقار، گریسفل رہنا، یہ ہے صبر۔ اچھا، میچور، باوقار اور گریسفل کیسے رہتا ہے انسان؟ چلیں آپ اپنے ہی لیے سوچ لیجئے۔ آپ ہیں نا مجاہدہ، آپ علم حاصل کرنے نکلی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہاں آپ آ کر بیٹھ گئی، اب ایک دم لائٹ چلی گئی، مہینہ ہے جون کا، ٹھیک ہے؟ چلے مائک تو چل رہا ہے، پنکھا نہیں چل رہا، اے سی نہیں چل رہا، اب آپ صبر کیسے کریں گی؟ اگر میں یہ لے کر ایسے ایسے میں شروع کر دوں، میں یوں کرنا شروع کر دوں، تو اب مجھے بتائیں یہ کیسا لگے گا آپ کو؟ کیسا لگے گا؟ یہ صبر ہے؟ یہ صبر نہیں ہے۔ صبر ہے کہ اپنے اعضاء کو پرسکون رکھیں، ہاں ٹشو لے لیں ہاتھ میں، پسینہ ہے تو پونچھ لیں، لیکن یہ ہڑبونگ مچانا، کیا گریسفل لگا تھا آپ کو جب میں ایسے کر رہی تھی؟ لگا تھا؟ میچور لگ رہا تھا آپ کو؟ اور میں ایسے کروں گی آپ پڑھ سکیں گی، اور آپ ایسے کریں گی میں پڑھا سکوں گی؟ ڈسٹریکشن آتا ہے نا۔ صبر، یہ ہے صبر، آپ کو اپنے آپ کو رکھنا ہے۔ میں نے کہا نا، احد تو ہے اپنی جگہ، ہم جس پر ہیں یہ بھی کوئی کم محاذ نہیں ہے، یہ بھی بڑا محاذ ہے۔ تو گریسفلی انسان بیٹھے، میچورلی، یہ ہونا چاہیے۔ صبر ناگوار حالات کو برداشت کر لے، ریئیکٹ نہ کرے فوراً۔ آیت 127، لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، اور اللہ یہ مدد تمہاری اس لیے کرے گا تاکہ کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے، یا ان کو ایسی شکست دے کہ وہ نامرادی کے ساتھ پسپا ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ایک حصہ، ایک ایج ان کا کاٹ دیا جائے۔ کس طرح کاٹ دیا جائے؟ کہ ان میں سے کچھ قتل ہو جائیں، کچھ کافر قتل ہو جائیں، یا یہ کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوں، تو اللہ مسلمانوں کے ذریعے یہ کام لینا چاہ رہا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم یہاں پر آگے پڑھیں، چلیں تھوڑا سا ہم ڈسکشن کر لیتے ہیں کہ جب جنگ شروع ہوئی تو اس میں کیا معاملہ ہوا، کیسے ہوا، تاکہ یہ آیت جب آئے تو
تو اس آیت کا کانٹیکسٹ بھی آپ سمجھ لیں، آیت نمبر 128 کا۔ ایک اور بھی اس کا جو بخاری میں اس کا کانٹیکسٹ آتا ہے وہ بھی آپ کو بتاتی چلیں۔ آیت پڑھ لیتے ہیں، آیت 128، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ آیت 129، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے پیغمبر، فیصلے کے اختیارات میں آپ کا کوئی حصہ نہیں، اللہ کو اختیار ہے، چاہے انہیں معاف کر دے چاہے سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہے۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے بخش دے جس کو چاہے عذاب دے، وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اس کے بارے میں بخاری میں ایک روایت آتی ہے، مضمون اس میں یہ ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز میں قنوت کے حالت میں آپ نے چند کفار کے لیے بد دعا فرمائی، اور یہ واقعات آپ کو ملیں گے اس لیے کہ وہ ایسے تھے جنہوں نے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا تھا، اور مسلمانوں میں سے بہت سے لوگوں کو قتل کیا تھا۔ کچھ صحابہ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، ان کو کچھ کفار نے قتل کر دیا دھوکے سے، تو آپ نے ان کے لیے بد دعا فرمائی تھی۔ اور ایک سے زیادہ موقع پر یہ واقعہ پیش آیا جب آپ نے کفار کے لیے بد دعا کی۔ اب ہم اسپیسیفک نہیں کہہ سکتے کہ یہ کون سا موقع تھا، لیکن بہرحال آپ نے جب بد دعا کی ان کے لیے اور آپ کئی دن بد دعا کرتے رہے تو پھر آپ کو روک دیا گیا، اور پھر یہ آیات نازل ہوئیں کہ آپ کو اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں کہ اللہ ان پر مہربان ہو یا اللہ ان کو عذاب دے۔ تو بتا دیا گیا کہ بندہ بندہ ہی ہے، چاہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو۔ العبد عبد وان ترقى والرب رب وان تنزل، بندہ کتنا بھی ترقی کر جائے بندہ ہی رہتا ہے، اور رب رب ہی ہے، چاہے وہ پہلے آسمان پر ہی تجلی فرما لے۔ تو یہ آپ دیکھیں قرآن کیسے ہمارا پرسپیکٹو کلیئر کر دیتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اتنا بلند کرو کہ ان کا درجہ تم رب کے برابر کر دو، کہیں تم اللہ کے برابر ان کو کر دو۔ یہ مت کرنا، صرف اور صرف اللہ کو اختیار ہے۔ اللہ اپنے معاملات میں کسی کو شریک نہیں فرماتا، کسی رسول کو بھی شریک نہیں فرماتا، یہ اللہ کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور ایک اور اس کا کچھ مفسرین نے اس آیت کے بارے میں لکھا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہوا، کفار نے حملہ کیا آپ کے اوپر اور آپ کے چہرے سے خون کا فوارہ پھوٹا، اس وقت آپ نے یہ فرمایا کیف یہد اللہ قوما خضبوا وجہ نبیہم بالدم، اللہ کیسے ہدایت دے گا اس قوم کو جو اپنے رسول کا، اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگین کر دے۔ کیسے ہدایت دے گا؟ ایک دیکھیں تکلیف کی وجہ سے ایک دم سپر آف دا مومنٹ بات نکل سکتی ہے انسان کے منہ سے اس طرح کی، اس پر بھی پکڑ آ گئی، اس پر بھی فرما دیا کہ نہیں آپ نے یہ کیوں کہا۔ اللہ کا اختیار ہے، جس کو اللہ چاہے گا ہدایت دے دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مورچہ بندی کی، اپنی فوجوں کو اس طرح سے، اپنے سپاہیوں کو آپ نے بٹھایا۔ جنگ شروع ہوئی اس سے پہلے ہی ابو سفیان نے پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی، اس نے چاہا کہ ان کے آپس میں کسی طرح مسلمانوں کے اندر اختلافات پیدا ہو جائیں۔ انصار کے پاس ابو سفیان نے پیغام بھیجا کہ ہم تو محمد سے لڑنے آئے ہیں، اگر آپ لوگ بیچ سے ہٹ جائیں تو ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ ابو سفیان دراصل کافروں کے لیڈر کے، کافروں کے لشکر کے سردار تھے، تو انہوں نے یہ پیغام بھجوایا، لیکن یہ کوششیں ان کی ناکام ہوئیں۔ حضرت زبیر، ابو دجانہ اور حنظلہ رضی اللہ عنہم، ان کا نام خاص طور پر آتا ہے، بہت بہادری سے انہوں نے جنگ کی۔ درے پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو بٹھایا تھا، 50 آرچرز کو بٹھایا تھا، انہوں نے 3 حملے روکے۔ کافروں کی فوج، اور خاص طور پہ کافروں کی فوج کا وہ حصہ رسالہ جس کو ہم کہتے ہیں نا، گھوڑے جس میں ہوتے ہیں، ان کی کمانڈ خالد بن ولید کے ہاتھ میں تھی اور اکرمہ بن ابی جہل کے ہاتھ میں تھی۔ وہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کا ویک پوائنٹ یہی ہے، اور اسی پر وہ بار بار حملہ کر رہے تھے تاکہ کسی طرح یہاں سے ہمیں کوئی راستہ مل جائے تو ہم آ کر مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیں۔ پھر آپ مجھے بتائیں آج مسلمانوں کا کون سا ویک پوائنٹ ہوگا جس پر کافر بار بار حملہ کرنا چاہیں گے
کہ یہاں سے اسلام کے اندر شر پیدا کر سکیں؟ جی وہ عورتوں پر حملہ کرتے ہیں. جی یہ ہمارا ویک پوائنٹ ہے. آپ کو پتہ ہے مسلمان امت کا جو ویک پوائنٹ ہے وہ عورہ ہے. اور عورہ نام بڑا انٹرسٹنگ ہے. عورہ کا مطلب ہی ہوتا ہے وہ مقام جہاں سے حملے کا اندیشہ ہو. ولنریبل جس کو ہم کہتے ہیں, ولنریبل پوائنٹ. یہ آگے ہم پڑھیں گے سورہ احزاب میں یہ لفظ. منافقوں نے کہا تھا کہ بیوتنا عورہ, ہمارے گھر تو خطرے میں ہیں, ہمارے گھر بہت ولنریبل ہوئے ہوئے ہیں. تو یہ عورت کہاں ہے؟ یہ مسلمان عورت کدھر ہے؟ جی آپ اور میں. اپنے آپ کو آپ بچائیے. کافروں کا سب سے شدت کا حملہ آپ پر ہوگا اور مجھ پر ہوگا, اور اس کے ذریعے سے وہ اسلام کے اندر انویز بنائیں گے, انروڈز بنائیں گے. اگر جہاد ناکام ہوا ہے تو عورتوں کا بہت بڑا دخل ہے اس کے اندر, بہت بڑا دخل ہے. جیسے درے کو ہی آپ دیکھیں, اور اس کی پھر حفاظت کتنی ایکسٹرا کی. کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے تیر انداز نہیں بٹھائے جتنے اس درے پر بٹھائے. بٹھائے کہ نہیں بٹھائے بتائیے؟ عورت کی حفاظت کی ہے اسلام نے, عورت کی حفاظت کی ہے. جتنی عورت کی حفاظت اسلام نے کی ہے, اور اسلام نے مردوں کی اتنی حفاظت نہیں کی. نہ کسی اور مذہب نے اتنی حفاظت کی ہے عورت کی. اور جب عورت اپنی پروٹیکشن اتار کر پھینک دیتی ہے, کس وقت؟ جب بدگمان ہوتی ہے, جب وہ اللہ کے رسول سے اور قرآن سے بدگمان ہوتی ہے, اس ساری پروٹیکشن کو وہ چھوڑ دیتی ہے. اب کیا ہوگا؟ دشمن آ کر حملہ کریں گے, اسلام کے اندر گھس آئیں گے وہیں سے. بہرحال جہاد کا ٹاپک ہی ایسا ہے, کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے. چلیے, تو یہ درہ جو تھا اس پر آپ نے 50 تیر انداز بٹھائے تھے. انہوں نے بہت اچھی طرح دفاع کیا. 3 حملے انہوں نے روکے. شدید جنگ ہوئی. اس سے یہ پتا چلا کہ کافر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بزدل ہوں گے. کافر بھی بہت بہادر ہوتے ہیں. آج بھی کفر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ احمق ہوں گے یا بے وقوف ہوں گے یا وہ بزدل ہوں گے. ہرگز نہیں. ہم ایکچولی جب یہ چیزیں سوچ کر آگے جاتے ہیں نا, تو دشمن کو پہلے انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہوا ہوتا ہے. ہم پہلے سوچتے ہیں کہ وہ ہم مسلمان, وہ ہم مسلمانوں کو دیکھیں گے آ رہے ہیں, سب تلواریں چھوڑ کے بھاگ جائیں گے, سب ہتھیار چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. کیوں بھاگیں گے؟ ہرگز نہیں بھاگتے. وہ جب آپ اپنے دشمن کا صحیح اندازہ لگاتے ہیں تبھی آپ ان سے جنگ بھی کر سکتے ہیں. اگر ان کی طاقت کا اور ان کی ہمت کا آپ نے صحیح اندازہ نہ لگایا تو آپ کبھی مقابلہ کر نہیں سکیں گے. مقابلہ کریں گے تو ہاریں گے. تو یہ صحیح ایسٹیمیشن لگانا یہ بڑی ضروری چیز ہے. اپنے دشمن کو جج کر لینا, جانچ لینا کہ اس میں کتنی طاقت ہے, اور پھر ریئلسٹکلی آ کے انسان سامنے کھڑا ہو. تو شدید جنگ ہوئی. کافر بھی خوب لڑے, مسلمان بھی خوب لڑے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جس طرف جاتے صفوں کی صفیں وہ کاٹ دیا کرتے تھے. نہایت بہادر تھے, اور اسی جنگ میں ان کو شہادت نصیب ہوئی. ایک حبشی غلام تھا وحشی بن حرب, اس نے نیزہ مار کر حضرت حمزہ کو شہید کیا. بہرحال جنگ جیتی جا چکی تھی. اتنے میں ان لوگوں نے جو درے پر تھے انہوں نے دیکھا کہ فتح ہو گئی. 40 تیر انداز, یا بعض روایات میں آتا ہے اس سے کم تیر انداز, یا بعض میں آتا ہے تھوڑے زیادہ, تھوڑا فگر کے اندر اختلاف آتا ہے کہ 50 میں سے وہ کہتے ہیں کہ 35 چلے گئے تھے, کچھ کہتے ہیں 40 چلے گئے تھے. انہوں نے اپنا مورچہ چھوڑ دیا. جو ان کے کمانڈر تھے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ, انہوں نے بہت منع کیا لیکن ان کی بات نہ مانی. مال غنیمت بھی بہت محبوب ہوتا ہے انسان کو, اور فتح بھی بہت محبوب ہوتی ہے. یہ دونوں ہی چیزیں ان کو نظر آئیں جو ان کو اچھی لگ رہی تھی. مال غنیمت بھی نظر آیا اور یہ نظر آیا کہ شاید فتح ہو گئی ہے. تو لہٰذا وہ وہاں پر اپنی جگہ چھوڑ کر چلے گئے. اب اس ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو بات ماننے والے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, جن کو آرڈر وصول کرنا ہے, وہ کن حالات میں فرما برداری کریں, کن حالات میں انیشیٹو لیں. انیشیٹو پر بھی تو بڑا زور ہے آج کل, انیشیٹو لو. تو کب انیشیٹو لینا چاہیے اور کب فرما برداری کرنی چاہیے؟ بات یہ ہے کہ اگر اپنا ذاتی فائدہ ہو رہا ہے اور ذاتی فائدے کے لیے انیشیٹو لے رہے ہیں تو مت لیں. یہ اجتماعیت کو نقصان دے گی چیز. اس چیز کا نام انیشیٹو نہیں ہے کہ اپنا فائدہ, اپنا بھلا دیکھا اور فرما برداری نہ کی.
ہاں کوئی حالات اس قدر نازک ہیں کہ دیکھا جا رہا ہے کہ اگر یہ بات اس وقت مانی تو اجتماعی طور پہ ہمیں نقصان پہنچے گا، اس آرگنائزیشن کو یا یہ جو کاز ہے اس کاز کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو پھر انسان اپنا ذاتی فائدہ نہ دیکھے اور انیشیٹو اس وقت لے تاکہ کاز کو وہ پروٹیکٹ کر سکے، کاز کی حفاظت کر سکے، کام کی حفاظت کر سکے، اجتماعیت کی۔ تو قربانی دینے کے لیے انیشیٹو لینا، لیکن اس میں بھی حالات اور حکمت دونوں کو دیکھنا ہوگا۔ لیکن فائدہ لینے کے لیے، فائدہ حاصل کرنے کے لیے انیشیٹو لینا یہ کسی بھی طرح مناسب نہیں ہوتا۔ خالد بن ولید یہ 3 دفعہ پہلے ہی اس درے پر حملہ کر چکے تھے، بار بار ان کی نظر اس درے کے اوپر تھی، ان کی عقابی نظر نے دیکھ لیا کہ درہ خالی ہے، وہ پورا چکر لگا کر گول گھوم کر آئے پشت کی جانب سے، اور پیچھے سے آ کر انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا، یعنی احد کا پورا چکر لگایا، پیچھے سے مڑ کر آئے۔ اچھا، مسلمانوں نے احد کو تو اپنے پیچھے رکھا ہوا تھا، پشت پہ رکھا ہوا تھا، مسلمانوں کی فیسز تو، مسلمانوں کا رخ تو آگے کی طرف تھا، ان کا خیال تھا کہ درہ پروٹیکٹڈ ہے، محفوظ ہے۔ اب کیا ہوا کہ پیچھے سے جب اس طرح کافروں کے ایک حصے نے آ کر حملہ کیا تو مسلمان تو آگے اور پیچھے دونوں سے پس گئے، یوں سمجھے کہ وہ سینڈوچ ہو گئے، آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی۔ اس پہ بہت کھلبلی مچی، کنفیوژن ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 9 صحابہ رہ گئے تھے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ چوائس تھی کہ آپ خود جا کر اپنی جان بچانے کے لیے کہیں پناہ لے لیتے اور لشکر کو اس کی قسمت پر چھوڑ دیتے، اللہ پر توکل کہتے کہ چلو ہم نے اللہ پہ توکل کیا، قسمت میں ہوگا تو جئیں گے، قسمت میں نہیں ہوگا تو مر جائیں گے۔ لیکن یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ اس سے پھر لیڈرشپ کوالٹیز کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لیڈر کون ہوتا ہے، جو زیادہ بہادر ہو، جس کو زیادہ قربانی دینے کی خواہش ہو، اور دینی چاہیے۔ لیڈر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی نظروں میں بلند ہو کے اور ان کی نظروں میں اپنے لیے عزت دے کر اور خوشی سے پھولے نہ سمائے انسان۔ کیا فائدہ ہے ایسے لیڈری کا جو لوگوں کو تباہ کر دے؟ جتنا اعلیٰ مقام اتنی زیادہ محنت، اتنی زیادہ قربانی، اتنا زیادہ اپنی جان کے اوپر مشقت کو اٹھانا، اس کے لیے لیڈر کو تیار رہنا چاہیے، جو بھی ہم میں سے لیڈر ہیں، ہم مسلمانوں میں سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوزیشن اس وقت تھی، سب سے زیادہ دشمنوں کے قریب آپ ہی تھے۔ آپ اس وقت اگر صحابہ کو پکارتے، اس سے پہلے کہ مسلمان آپ کی آواز سنتے، دشمن آپ کی آواز پہلے سن لیتے اور حملے کا سارا زور آپ کے اوپر ہو جاتا۔ اس خطرے کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا صحابہ کو، الیہ عباد اللہ، آپ نے فرمایا اللہ کے بندو ادھر آؤ، میری طرف آؤ۔ جب آپ نے پکارا، کچھ لوگ پلٹ کر آپ کے پاس آ گئے۔ ایک گروپ یہ ہو گیا جو پلٹ کے آپ کے پاس آ گیا۔ کچھ کا کیا ہوا، کنفیوژن کی وجہ سے کچھ لوگ پلٹ کر مدینے چلے گئے۔ یہ نعوذ باللہ منافق نہیں تھے، منافق تو یاد ہے نا آپ کو، پہلے ہی جا چکے تھے۔ یہ وہ ہیں جو اس کنفیوژن میں کنفیوز ہو کر مدینے چلے گئے۔ یہ دوسرا گروپ ہوا۔ اور 2 گروپس کا معاملہ یہ ہوا کہ وہ آپس ہی میں گتھ گئے، آپس ہی میں ٹکرا گئے۔ دیکھیں اس زمانے میں اس طرح فوج کے یونیفارمز تو نہیں ہوتے تھے نا، جیسے آج ہوتے ہیں کہ یونیفارم دیکھ کر پتہ چل جائے کہ یہ پاکستانی سپاہی ہے اور یہ دشمن کا سپاہی ہے۔ آج تو پتہ چل جاتا ہے، لیکن اس زمانے میں یونیفارمز تو نہیں ہوتے تھے۔ اچھا، لباس بھی ایک جیسے، وہ ادھر بھی عرب ادھر بھی عرب، چلو زبان کا اختلاف ہو، ایک انگلش بولتا ہوا آئے ایک عربی بولتا ہوا آئے تو زبان سے ہی پتہ چل جائے، وہ تو ان کا تو کلچر، ان کی زبان، ان کا حال حلیہ، ہر چیز بالکل ایک جیسی، کفار کی مسلمانوں کی۔ اور اس طرح جب کنفیوژن مچا تو پہچان نہ ہو پائی کون سا اس میں سے کافر ہے، کون سا اس میں سے مسلمان، تو 2 گروپ آپس ہی میں گت گئے۔ اور ان میں یہ ہوا کہ بعض مسلمان ایک دوسرے کے ہاتھوں مارے گئے، کافروں کے ہاتھوں نہیں، مسلمانوں کے ہاتھوں ہی مسلمان مارے گئے۔ اسی ساری بے چینی میں، اسی سارے کنفیوژن کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی۔ مسلمانوں کو خیال آیا کہ رسول ہی نہ رہے تو ہم لڑ کر کیا کریں گے، یہ ان کو خیال آیا۔ کچھ دیر بعد ان لوگوں کے پاس سے انس بن نضر رضی اللہ عنہ وہ گزرے۔ ان لوگوں کو دیکھ کر کہنے لگے، اٹھو، جس چیز پر اللہ کے رسول نے جان دے دی تم بھی اس پر جان دے دو۔
پھر کیا پتا چلا؟ اب یہاں آپ دیکھیں لوگوں کے لیے کیا سبق ہے. لیڈر ہے الحمدللہ، لیڈر نہ رہے تو کیا کام نہ ہوگا؟ کیا کاز بھول جاؤ گے؟ کیا لیڈر کی ذات کو کاز بنا لیا؟ کیا اس کی محبت میں آئے ہو کہ وہ رہا تو تم نے بھی کام کیا، وہ جس دن نہ رہا تو تم نے بھی کام چھوڑ دیا؟ یہ ہونے لگتا ہے نا. ہم انسان ہیں، ہم شخصیتوں سے محبت کرنے لگتے ہیں اور شخصیتوں پر اپنی ہمت کا انحصار کرنے لگتے ہیں، ان پہ ڈپینڈ کرنے لگتے ہیں، ان پر لین کرنے لگتے ہیں، سہارا لینے لگتے ہیں ان کی موجودگی کا. یہ موجود ہوں گے تو ہم کام کریں گے، یہ نہیں رہے تو کام کیسے ہوگا؟ یہ کبھی مت سوچیں، کسی کے لیے مت سوچا کریں کہ فلاں نہیں ہوگا تو کام کیسے ہوگا. وہ کام کر سکتا ہے. اللہ کا اپنا ایک ٹائم ٹیبل ہے، اللہ نے ہر کام کا وقت مقرر کیا ہوا ہے. جب اس کام کے کرنے کا وقت آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہاں لا کر ذریعہ بنا دیتا ہے. کام اللہ کا ہے، ٹائم ٹیبل اللہ کا ہے. تو کبھی کسی ہستی کے لیے مت کہا کریں کہ اگر وہ نہ ہوتے یا وہ نہ ہوتی تو دین کا کام کیسے ہوتا. وہ آئیں، وہ آئے تو دین کا کام ہوا، ورنہ نہ ہوتا. یہ ہم نے کیسے کہا؟ دین کا کام ضرور ہوتا، اللہ نے لکھ دیا تھا، ہوتا اسی طرح سے ہوتا. بس اللہ نے احسان کیا کیا فلاں کے اوپر کہ اللہ نے اس کو توفیق دے دی، اللہ نے اس کو ذریعہ بنا دیا. وہ نہ ہوتا کوئی اور ہوتا، کوئی اور نہیں تو کوئی اور ہوتا. تو کبھی یہ نہ سوچا کریں کہ فلاں کی وجہ سے ہوا. کرنا اللہ کو ہے. اور کاز یاد رکھیں، آئے کس کے لیے ہیں؟ نیتوں کو درست کرنا اللہ کے لیے آئے ہیں. تو یہی بات انس بن نضر نے ان سے کہی کہ جس چیز کے لیے اللہ کے رسول نے جان دے دی تم بھی اسی کے لیے جان دے دو، یعنی اللہ کی خاطر، اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے تم کام کرو. یہ کہتے ہوئے وہ خود جنگ میں مصروف ہو گئے. بعد میں جب ان کی لاش ملی تو اس پر 80 سے زیادہ زخم تھے، اور ان کی بہن نے انگلیوں کے پوروں سے، ٹپس آف دا فنگر سے ان کو پہچانا کہ یہ میرا بھائی ہے. پہچانے نہیں جاتے تھے، اتنے زخم لگے تھے. ثابت بن دہدہ رضی اللہ عنہ نے پکارا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے تو اللہ تو زندہ ہے، وہ تو نہیں مر سکتا. تم اپنے دین کے لیے لڑو. ہم بھی بار بار اپنی نیت کو درست کریں. ہم دین کے لیے آئے ہیں، ہم دین کی سربلندی چاہتے ہیں، ہم دین کو اس ذلت سے نکالنے کے لیے آئے ہیں. یہ کہہ کر ثابت بن دہدہ نے خالد بن ولید کے سپاہیوں پر حملہ کیا اور خالد بن ولید ہی کے نیزے سے شہید ہوئے. اسی عرصے میں پتہ چل گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر غلط تھی. اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 7 انصاری اور 2 مہاجر صحابہ موجود تھے. 7 انصاری صحابہ ایک ایک کر کے شہید ہو گئے. آخری صحابی جو شہید ہوئے حضرت عمارہ رضی اللہ عنہ تھے. مشرکوں سے لڑتے لڑتے بہت زخمی ہوئے، اور جب ان کی جان تقریباً نکلنے والی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں پر ان کو ٹیکا دے دیا. اس حالت میں ان کا دم نکلا کہ ان کا رخسار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اوپر تھا. اتنے میں ایک اور جماعت ہے، وہ بھی آپ کے پاس پہنچ گئی. اب تابڑ توڑ دشمنوں کی طرف سے حملے ہو رہے تھے. پوری ان کی کوشش یہ تھی کہ کسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیں. اتنے میں عتبہ بن ابی وقاص، اس نے ایک پتھر مارا جس سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے اور آپ کا دانت شہید ہوا. عبداللہ بن قمع ایک اور شخص تھا کافر، اس نے آپ کے کندھے پر اتنے زور کی تلوار ماری، اور ایک اور اس نے آپ پر وار کیا کہ جو آپ کا آرمر تھا، خود سمجھتے ہیں نا جو ہیلمٹ جیسی پہنی ہوتی ہے، جی ہاں، خول جو ہوتا ہے اوپر سے، تو ہیلمٹ کی کڑیاں آپ کے گال کے اندر، آپ کی چیک بون کے اندر گڑ گئیں. اب سوچیں نا کتنا نازک ہوتا ہے نا چہرہ انسان کا، اور اس پر اس طرح سے زخم لگنا. اس موقع پر کہا جاتا ہے کہ یہ آپ نے فرمایا اپنے چہرے سے خون پونچھتے ہوئے کہ کیف یہد اللہ قوما خضبوا وجہ نبیہم بالدم. اللہ کیسے ہدایت دے گا اس قوم کو کہ جو اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دے. اس پر یہ آیات آ گئیں کہ آپ کا کچھ اختیار نہیں، جس کو اللہ چاہے گا ہدایت دے گا. جب یہ آیت آئیں آپ نے فرمایا اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، کہ اللہ تو میری قوم کو بخش دے، بے شک یہ وہ لوگ ہیں جن کو کہ علم نہیں ہے، یہ جانتے نہیں کیا کر رہے ہیں.